کسی نے سوال کیا ہے کہ ایک ملکیت کا سودا ہوا، ایثار پوتی ہو گئی اور جو مدت مکمل قیمت دینے کی تھی باقی رقم دے کر کے اس ملکیت کی خریدی کرنا تھی، لیکن رقم کا انتظام نہ ہونے کی صورت میں وہ سودا کینسل ہو گیا۔ جب سودا کینسل ہو گیا تو جو رقم بیعانے کے طور پر، ایثار کے طور پر دی گئی تھی وہ رقم واپس مل گئی، لیکن دلال لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ہماری دلالی چاہیے، ہم نے سودا کروا دیا، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ جبکہ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دلال کا کام سودا کروانے کے بعد، تابع دلانے کے بعد، خریدی کروا دینے پر مکمل ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سودا کینسل ہو گیا تو ظاہر بات ہے دلال نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اور پورا نہ کرنے میں جو مجبوری تھی وہ خریدار کی طرف سے تھی کہ اس نے جو ہے پیسے کا انتظام نہیں کیا۔ تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اس کے لیے دلالی لینا جائز ہے یا جائز نہیں۔ برابر ہے یہ بات کہ دلال کا کام یہ ہے کہ سودا کروا، زمین بتانا، ملکیت بتانا، سودا کروانا، قبضہ دلانا، خریدی کروانا، یہ سب کچھ ہے۔ اس سے وہ پورا کام نہیں کر سکا، اور پورا اس لیے نہیں ہو سکا کہ آپ پیسے کا انتظام نہیں کر سکے۔ اس لیے اس معاملے میں بات دونوں طرف سے ہے کہ ایک نے اپنا کام پورا نہیں کیا اور ایک نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس لیے کوئی راستہ مصالحت سے نکال لینا چاہیے اور دلالی پوری نہ صحیح کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ میں نے نیت کی تھی کہ میرے بیٹے کا حفظ مکمل ہو جائے تو میں 2 روزہ رکھوں گی، پھر میں نے سوچا کہ جس دن میرا بیٹا ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک سنائے گا اس دن میں روزے سے رہوں گی، تو میں 2 روزہ رکھوں یا 3 روزہ رکھوں۔ آپ 2 روزہ بھی رکھ سکتے ہو، اس لیے کہ بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے کہ حفظ قرآن پاک مکمل ہو گیا تو 2 روزہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا، اب آپ نے یہ کہا کہ جس دن میرا بیٹا پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں سنائے گا اس دن میں روزے سے رہوں گی، روزہ ایک اور روزہ رکھوں گی ایسا نہیں، اس دن میں روزے سے رہوں گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ 2 روزے میں سے ایک روزہ اس دن رکھ لے۔ زید نے غلط کرا فیض کے ساتھ، اور زید فیض کے بیٹے کے ذریعے معافی کروا لیا۔ فیض کا بیٹا ضد کر کے زید کی معافی کروایا تو معافی ہو جائے گی کیا؟ معافی کا تعلق آدمی کے دل سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، جبڑا مارے رونے بھی نہ دے، جبڑا مارے اور رونے بھی نہ دے۔ تو طاقتور آدمی ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے ظلم کرنے کے بعد معاف کرنے پر مجبور کرے تو آدمی اگر زبان سے معاف کر دے تو معاف نہیں ہوتا، دل کی رضا اس میں شامل ہے۔ اس لیے اگر فیض نے معاف نہیں کیا دل سے تو معاف نہیں ہوگا۔ میں سونے جاتا ہوں تو وسوسے بہت آتے ہیں، 3 گھنٹہ بستر پر پڑا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ دن میں مت سو، دن میں مت سو تو رات میں نیند جلدی آ جائے گی۔ اب آدمی دن بھر بھی سوتا تو رات میں کیسے نیند آئے گی؟ نکاح کا جوڑا اوپر سے بنتا ہے تو پھر طلاق ہو کے دوسرا نکاح ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے جوڑا اللہ 4 بیویوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور وہ بھی ایک وقت میں آدمی اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اب کسی نے 4 رکھی، ایک مر گئی یا ایک کو طلاق دے دیا تو اس کی جگہ دوسری کر سکتا ہے۔
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 نکاح 5 نکاح 6 نکاح 7 نکاح اللہ نے ان کا جوڑا بنایا ہے۔ آج کے ٹائم میں ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ لوگ کے کال پر لوگ اپنی آواز کی جگہ دوسرے کی آواز ڈال کر دھوکے سے کاروبار کر رہے ہیں۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ کوئی ٹیکنالوجی کا جاننے والا ہو اس سے پوچھیں، میں اس کا ماہر نہیں ہوں۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتارا اور بوسہ لے لیا، تو کیا پھر سے غسل دینا پڑے گا؟ کیا نہیں، پھر سے غسل نہیں دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن ایک بیوی جنت میں چلی گئی، اس کا شوہر جہنم میں چلا گیا، اس کی بیوی جنت میں کس کے نکاح میں جائے گی؟ اور شوہر جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا تو اس کے نکاح میں کون سی بیوی رہے گی؟ اگر شوہر کا میاں بیوی کا نکاح کا رشتہ باقی رہا اور نکاح کا رشتہ باقی ہونے کے بعد انتقال ہو گیا اور حساب و کتاب کے بعد کوئی جنت میں چلا گیا، کوئی جہنم میں چلا گیا، اگر جہنم میں جانے والے کے پاس ایمان ہے، وہ جنت میں واپس آنے والا ہے، تو واپس جب آئے گا تو اس کو اسی کے ساتھ، اس رشتے کے ساتھ رکھا جائے گا۔ زید نے کسی کے ساتھ بہت غلط کیا اور بعد میں معافی مانگ لیا، بندہ معاف کر دیا، تو کل قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ زید نے کیا غلط کیا تھا، کیونکہ زید کو دنیا میں بہت اچھا انسان سمجھتے تھے۔ اگر دل سے معافی طلبی ہو گئی ہے یا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور سچی پکی توبہ کر لی ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کے گناہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ ایک بندے کا طلاق ہوا، بچے چھوٹے تھے، تو لڑکی بچے لے کر چلی گئی اور دوسرا نکاح کر لی۔ پہلے بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کوما میں چلا گیا، 7 سال بعد کومے سے باہر آیا اور بچوں سے ملنے گیا، تو بچے دوسرے شوہر کو ابا بول رہے ہیں اور پہلے ابا کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ دوسرا ابا بچے بھی نہیں ملنے دے رہا ہے، اولاد مان لیا، یہ صحیح ہے؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ بچوں کو پالا جا سکتا ہے، جنہیں لے پالک اور متبنہ کہتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کا طلاق ہو گیا تو وہ بچے والی تھی تو وہ بچوں کو لے جاتی ہے، اور دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد بچے ماں کے ساتھ دوسرے شوہر کے ساتھ رہتے ہیں، اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ابا بولنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ان بچوں کی ولدیت میں پہلا جو باپ تھا اس کا نام لکھا جائے گا۔ اس عورت نے دوسرے شخص سے جو نکاح کیا ہے، باپ کی جگہ اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ گیم کے متعلق کسی نے پوچھا ہے، یہ کون سا گیم ہے؟ 1 2 3 اس کے آگے کیو ہے۔ اچھا، گیم کھیلنا اور مووی دیکھنا کیسا ہے؟ جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور دیکھنا جائز ہو، اس کو ہم ٹی وی موبائل پر بھی دیکھ سکتے، اور حقیقی آنکھوں سے جن کو نہیں دیکھ سکتے ان کو ٹی وی اور موبائل پہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے لوگ پرائی عورتوں کے فوٹو دیکھتے ہیں اور بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں، تو اگر ان کا دیکھنا جائز ہے تو جائز ہے، ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ امتحان شروع کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے مغنی، تو یا مغنی 41 مرتبہ پڑھنا مجرب ہے۔ کسی دوست یا رشتہ دار سے کس حالت میں بات بند کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے تو بند کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا حضرت علی کا تذکرہ کرنا یا ان کے تعلق سے باتیں کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ صحابی رسول نہیں ہے کیا؟ کیونکہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا یزید قاتل حسین ہے، اور حضرت معاویہ نے حضرت علی سے خلافت کے لیے جنگ بھی کی ہے۔ حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ حضرت علی کا تذکرہ، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ اچھے انداز میں کرنا، بھلائی والا تذکرہ کرنا بھی نیکی ہے۔ اور حضرت معاویہ صحابی رسول ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے اس لیے کہ ان کے بیٹے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، ان کی بات صحیح نہیں۔ بیٹے کا گناہ بیٹے کے ساتھ ہے۔ بیٹے کے گناہ کی وجہ سے باپ کو گنہگار قرار دیا جائے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو حضرت معاویہ تھے بھی نہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے یہ بات غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے درمیان جو دیوار بنائی تھی، کیا وہ ہماری ہی دنیا میں موجود ہے؟ اگر دنیا کے باہر ہے تو حضرت ذوالقرنین وہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ دیوار اسی دنیا میں موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوار چین ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری دیوار بھی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک دین دیا تھا اور شریعت بتائی تھی، تو پھر 4 الگ الگ اماموں نے تشریح کی، ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان کو سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے۔ وہ ہے ایک ہی چیز، لیکن اس کو سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی ہیں۔ کوئی قرآن و حدیث یا دین و شریعت کے باہر نہیں گیا۔ جیسے ایک واقعہ بتاؤں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا۔ آپ مدینہ منورہ سے نکلے، مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے، آپ نے احرام باندھا، اور وہ احرام عمرے کا تھا، نہیں حج کا احرام تھا۔ آپ نے حج کا احرام باندھا۔ حج کا احرام باندھ کر جب آپ آگے چلے اور وادی عقیق میں پہنچے تو حضرت جبرائیل آئے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کا یہ پیغام دیا، قل عمرۃ فی حجۃ، آپ اس حج میں عمرے کی بھی نیت کریں۔ حضور نے عمرے کی بھی نیت کر لی، اور مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے حج کے ساتھ عمرے کی نیت کی ہے، وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو باقی رکھے۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو باقی رکھے، جب حج کرے گا تو اس کا یہ احرام ختم ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صرف عمرے کی نیت کی ہے، یعنی حج عمرہ دونوں کی نیت کی، لیکن قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے، تو وہ عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دے۔ اب آپ نے جو حج کیا تھا، حج کی 3 قسم ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک حج قران۔ حضور نے ایک حج کیا۔ کتنا حج کیا؟ ایک حج کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، یعنی ایک احرام میں حج اور عمرہ دونوں کرنا یہ افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے۔ حج افراد کہتے ہیں کہ آدمی حج کا احرام باندھ کر جائے اور حج کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، کہ آدمی جائے تو عمرے کا احرام باندھ کر جائے، عمرہ کر کے احرام اتار دے، اور جب حج کے ایام آئے تو حج کا احرام باندھ کر حج کر لے۔
اب ظاہر بات ہے حضور نے کتنے حج کیے تھے؟ ایک حج کیا تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حج قران کو کیوں افضل کہا؟ تو فرمایا کہ جب حضور نے ہدی کا جانور ساتھ میں لے کر کے گئے تھے، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتارا نہیں، باقی رکھا، تو جن صحابہ کرام نے حج عمرے کا احرام باندھا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ عمرہ کر لیا ہے، ہدی کا جانور، قربانی کا جانور ساتھ میں نہیں ہے، سر منڈوا کر احرام اتار دیں۔ تو صحابہ کرام تردد میں پڑ گئے کہ کریں کہ نہیں کریں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا حکم آنے والا ہے تو میں ہدی کا جانور ساتھ میں لے کر کے نہیں آتا، میں بھی سر منڈوا کر کے احرام اتار دیتا۔ اب یہ ہے واقعہ حضور کے حج کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملی طور پر حضور نے کیسا حج کیا؟ ایک احرام میں عمرہ بھی کیا، احرام اتارا نہیں، حج بھی کیا، تو حضور کا عمل جو ہے وہ افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب احرام باندھا تھا تو صرف حج کا احرام باندھا تھا، اس لیے حج افراد افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں ہے وہ عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دیں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہدی کا جانور ساتھ میں نہیں لاتا، عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دیتا۔ تو حضور کی چاہت اور منشا یہ تھی کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جائے، اس لیے حج تمتع افضل ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے کوئی شریعت سے باہر نہیں گیا، کوئی امام دین کے باہر نہیں گیا، حضور کا عمل، حضور کا ارشاد، دونوں کو سن کر کے اس کو جو سمجھ میں آیا، جو اچھا لگا، اس نے اس کو افضل بتایا۔ ہلاک و برباد کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں بہت سارے۔ حضور کے آخری صحابی کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ شیعہ سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں، شیعہ سے دوستی کر سکتے ہیں، مگر دلی تعلق اور جس کو دلی دوستی کہتے ہیں وہ اہل ایمان یعنی سچے پکے مسلمان سے کرنا چاہیے۔ موسیقی کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ صلاۃ خوف کسے کہتے ہیں؟ جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اور ایک امام کے پیچھے آدھی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ برتھ ڈے، جنم دن منانا اسلام میں ناجائز ہے، اور اس میں شریک ہونا اور کھانا کھانا بھی ناجائز ہے، مگر کوئی شخص اگر نااہلی میں کھانا کھا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ برتھ ڈے منانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں، اور غیروں کا طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اسے گناہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص برتھ ڈے کا کھانا کھا لے تو وہ ناجائز اور حرام نہیں۔ اسلامک سیریز دیکھنا کیسا ہے؟ جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اسے سیریز میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ منطق چلانا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص کو منطق نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ منطق پڑھے۔ منطق ایک علم ہے، اور یہ منطق بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا ڈھنگ بتاتی ہے۔ تو جو لوگ منطق پڑھتے ہیں وہ قرینے سے بات کر لیتے، جو لوگ نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، وہ بولتے اور پھنستے۔ دیوار گریہ کسے کہتے ہیں؟ یہودیوں کے یہاں اتنی مقدس کیوں ہے؟ دیوار گریہ بیت المقدس کی جو چہار دیواری ہے جس کو فصیل کہتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے، کافی لمبا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ ان کی شریعت کے حساب سے وہ بہت مقدس جگہ ہے، جیسے ہمارے لیے بیت اللہ کی
چوکھٹ دروازے سے لے کر حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے اسے ہم ملتزم کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت افضل ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں دیواریں گریا بھی ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ تابوت سکینہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ آج بھی مسجد اقصیٰ میں موجود ہے؟ تابوت سکینہ وہ تابوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا۔ اس میں کیا کیا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ روایتیں الگ الگ کئی ملتی ہیں، سب میں الگ الگ چیزیں بتائی گئی۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، اور جب تک تھا اس وقت تک وہ غالب رہے، کسی سے ہارے نہیں۔ لیکن بخت نصر نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے ان پر حملہ کیا اور تابوت سکینہ ان سے چھین لیا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ تابوت بہت مقدس ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس تابوت کے قریب اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی تھی۔ اب جب بخت نصر یہ تابوت لے کر کے چلا گیا، اس کے بعد سے آج تک یہ تابوت ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو تابوت مل نہیں رہا ہے۔ اب وہ تابوت ہے یا نہیں ہے مجھے اس کی تحقیق نہیں۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر جو ویڈیو ڈالتے ہیں تو جو کمپنی سے پیسے ملتے ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ویڈیو ڈالا ہو، جو آڈیو ڈالا ہو وہ جائز ہے، تو اس پر جو پیسے ملیں گے وہ بھی جائز ہوں گے۔ گیلے کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے کیا؟ کپڑا گیلا ہو یا سوکھا ہو، پاک ہونا چاہیے۔ اگر کپڑا پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کے دوران ہم نے کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھی تو کیا نماز باقی رہے گی؟ نہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ہم نے نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے اگر اس طرح کی کوئی تختی لگی ہو اور اس پر قرآن کی کوئی آیت یا کوئی جملہ لکھا ہو اور ہم نے اس کو زبان سے پڑھ لیا، دل ہی دل میں اگر پڑھا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے زبان سے پڑھ لیا، جیسے قرآن کریم دیکھ کر کے ہم نے پڑھ لیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز فاسد ہو جائے گی، دیگر ائمہ کے یہاں فاسد نہیں ہوتی۔ سدرۃ المنتہا سے کیا مراد؟ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ جہاں جا کر کے حضرت جبرائیل رک گئے تھے وہاں ایک بیری کا درخت تھا، جس کے متعلق حدیث میں کافی تفصیل آتی ہے کہ اس کے پھل مٹکوں کی طرح ہیں۔ بیری تو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی نا، اب تھوڑا بڑی بڑی بھی آنے لگ گئی ہے، سیب کی طرح، لیکن وہاں جو بیری ہے اس درخت پر وہ مٹکوں کی طرح ہے۔ وہ فرشتوں کے جانے کی آخری حد ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں آخری کو۔ سدرۃ المنتہا بیری کا وہ درخت جو آخری حد ہے فرشتوں کے جانے کی، تو وہاں تک جبرائیل ساتھ میں گئے، اور پھر جب رک گئے تو حضور نے فرمایا کہ ساتھ میں چلو، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہماری آخری حد ہے، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے، میں اب آگے نہیں جا سکتا۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ آب حیات کسے کہتے ہیں؟ کیا حضرت خضر نے اسے پیا ہے اور کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ آب حیات وہ پانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے ساتھ میں چلے، جس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، تو ایک تلی ہوئی مچھلی لے کر کے چلے تھے۔ چلتے 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 ایک پتھر کی چٹان کے سائے میں دھوپ میں بچنے کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی تو وہاں پر پانی تھا۔ وہ پانی کسی طرح ہلکورے لیتا ہوا جو توشہ دان تھا جس میں تلی ہوئی مچھلی تھی، مچھلی کے اوپر پڑ گیا تو مچھلی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کر کے وہ پانی میں بھاگ گئی۔
اچھل کود کر کے چلی گئی۔ حضرت یوشع نے دیکھا اور بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، اٹھے تو حضرت یوشع بتانا بھول گئے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ آگے چلے تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ بھائی اب تو ہم تھک گئے، لاؤ کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب کھانا مانگا تو حضرت یوشع کو یاد آیا کہ بھئی مچھلی تو چلی گئی زندہ ہو کر کے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، مچھلی تو اس طرح چلی گئی، توشہ دان خالی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے، واپس چلو۔ اب جب واپس آئے تو وہاں پر حضرت خضر لیٹے ہوئے تھے، کپڑا ایسے اوڑھ کر کے، پورا واقعہ ہے۔ تو وہاں جو پانی تھا وہ آب حیات، وہ آب حیات ہے، لیکن اس کے بعد سے کسی کو آج تک ملا نہیں۔ کہانیوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن حقیقت میں کسی اور کو آب حیات ملا نہیں۔ نفل روزہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق آدمی اپنی نماز کیسے ادا کرے؟ مسبوق اسے کہتے ہیں کہ جب وہ آیا مسجد میں تو جماعت شروع ہو چکی تھی، کھڑی ہو چکی تھی، اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی یا دو چھوٹ گئی یا تین چھوٹ گئی یا چاروں چھوٹ گئی، اس کو آخری قاعدہ ملا تو یہ آدمی مسبوق کہلاتا ہے۔ اور یہ اپنی نماز اس طرح پوری کرے گا کہ جہاں سے اس کو نماز ملی ہے وہاں سے اس نے پڑھ لی۔ اب امام نے سلام پھیرا، اب یہ جب اٹھے گا تو امام کے ساتھ جو رکعتیں پڑھا ہے وہ اس کی وہی رکعتیں، جیسے اس نے تیسری رکعت چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھی تو یہ مقتدی کی بھی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اور اس کی پہلی اور دوسری رکعت چھوٹی ہے۔ تو وہ جب اٹھے گا سلام پھیرنے کے بعد تو اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھے گا، ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورت پڑھے گا، ایک رکعت ہو گئی۔ پھر جب اٹھے گا تو دوسری رکعت جیسی ہوتی ہے اسی طرح پڑھے گا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ بات بات میں قسم کھا لیتے ہیں، مثلا میری ماں کی قسم، میں نے ایسا نہیں کیا وغیرہ، اس طرح کی قسمیں کھانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ زید حافظ قرآن ہے، اسے وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ قرآن کریم کا دور اپنی اسکول اور کالج میں کرتا ہے۔ کالج میں قرآن کریم پڑھنے سے کیا بے ادبی ہوتی ہے؟ کوئی بے ادبی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ اس نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، مگر وہ اولاد اگر ماں باپ کے جانے کے بعد سچی پکی توبہ کر لے تو کیا اللہ معاف کر دیتا ہے؟ جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان رہے ان کے انتقال کے بعد، یہ گناہ کبیرہ ہے نافرمانی، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر وہ ماں باپ کے لیے تسلسل کے ساتھ دعائے مغفرت، درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کرتے رہے تو اللہ ان کو فرما برداروں میں شامل کر لیتا ہے، اور وہ توبہ کر لے تو نافرمانی کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ خواب میں اگر کسی اللہ والے کی زیارت ہو تو اچھا خواب ہے، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا، پھر وہ چاہے انبیاء کرام ہو، صحابہ کرام ہو، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں یا علماء کرام ہیں، ان کو دیکھنا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہترین سنت بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے کیا کرتے تھے۔ ہر عمل کی الگ الگ سنت ہے، کوئی ایسی سنت جو ہر عمل میں پائی جائے نہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ سنت ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میرے استاذ نے مجھے میرے ایک ساتھی سے بات کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات بند رکھنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر استاذ نے کسی دینی اور شرعی وجہ کی وجہ سے منع کیا ہے تو بات بند کی جا سکتی، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بات بند نہیں کرنا چاہیے۔
استبرا کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق کے بعد عدت کے جو ایام ہوتے ہیں وہ استبرا کے لیے ہوتے ہیں۔ استبرا کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو حمل ہے یا نہیں ہے یہ معلوم ہو جائے۔ گردن پر جو بال آتا ہے کیا وہ داڑھی کے بالوں میں شمار ہوتا ہے؟ انہیں کتروانا جائز ہے یا اس بال کو کتروانے سے بھی گناہ ملے گا؟ کتروا سکتے۔ داڑھی کے بال وہ ہیں جو چہرے پر ہیں، گردن پر جو بال ہیں وہ داڑھی نہیں ہے۔ زید لوگ 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، ماں حیات ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان لوگوں کی 4 پراپرٹی ہے جس میں سے ایک پراپرٹی ایک بھائی نے اپنے ذاتی پیسے سے تیار کی ہے۔ اب اگر ان لوگوں کو پراپرٹی تقسیم کرنا ہے تو کس طریقے سے تقسیم کریں گے؟ جس بھائی نے ذاتی پیسے سے پراپرٹی بنائی ہے کیا وہ بھی حصے داروں میں تقسیم ہوگی؟ وضاحت فرمائے۔ باپ کی پراپرٹی جو ہے وہ باپ کی بنائی ہوئی ہے، باپ کی جو ملکیت تھی وہ پراپرٹی ہے۔ باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی بیٹا اپنی محنت سے کماتا ہے، اپنی محنت سے، اپنے پیسے سے، باپ کے کاروبار سے جو کمائی ہوئی ہے اس سے جو پراپرٹی بنے گی وہ باپ کی رہے گی۔ باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے اس پراپرٹی کی آمدنی سے جو پراپرٹی بنے گی وہ باپ کی ملکیت کہلائے گی، سارے وارثوں پر بٹے گی۔ اور اگر بیٹے نے باپ کے پراپرٹی سے ہٹ کر کے کچھ اپنی محنت سے، کچھ اپنے پیسے سے قرض لے کر کے یا بیوی کی میراث میں آئے ہوئے پیسے سے اس نے کچھ پراپرٹی بنائی تو وہ باپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ تمام وارثوں پر تقسیم نہیں ہوگی، وہ اس کی اکیلے کی ملکیت رہے گی۔ زید کے گھر پچھلے سال میت ہوئی تھی، گھر کے لوگوں نے قرآن پاک مکمل کرنے کے لیے پاروں کی تقسیم کی، جو پاروں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن بعض دفعہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یا اور کوئی دوسری مصروفیت کی وجہ سے وہ پارے پڑھ نہیں پائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کا پڑھنا بھی قرآن شریف مکمل کرنا صحیح ہے۔ ہر آدمی نیت کرے گا کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے، تو اس طرح مکمل قرآن کئی لوگوں کا پڑھا ہوا باپ تک پہنچ جائے گا۔